ایک بات اس میں یہ آتی ہے کہ قرآن gives the principles for deen. It is possible that Quran gives principle at one place and implementation at other place or implementation in hadith. یعنی پہلے پوائنٹ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ قرآن میں عموماً اصول بیان ہوتا ہے، اور یہ ممکن ہے کہ کبھی کبھی ان اصولوں کا امپلیمنٹیشن یا نفاذ قرآن میں خود موجود ہوتا ہے، جہاں پہ قرآن نے اس اصول کو امپلیمنٹ بھی کیا ہو، یا یہ بھی ممکن ہے کہ ان اصول کا نفاذ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت میں کیا ہو، اپنے حالات میں کیا ہو، جو ہمیں حدیث کی کتابوں کے اندر ملتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی قرآن کو ہی عمل کیا، چلتے پھرتے قرآن تھے، قرآن کے اصول کو ہی امپلیمنٹ کر رہے تھے وہ اپنے دور میں، اپنے حالات میں، اپنے کانٹیکسٹ میں۔ تو ایک حصہ تو یہ ہے اصولوں کا کہ کچھ اصولوں کا نفاذ کا ایگزامپل قرآن کے اندر بھی موجود ہوتا ہے، جو میں آپ کو دکھاؤں گا آج۔ دوسرا حصہ یہ ہے امپلیمنٹیشن آف سم پرنسپلس مائٹ چینج وتھ ٹائم، یعنی کہ دوسرا حصہ یہ ہے کہ کچھ اصول ایسے ہیں جس کو قرآن میں امپلیمنٹ تو نہیں کیا گیا ہے، لیکن آپ کو اور ہم کو اپنے حالات کے حساب سے وہ چینج کرنا پڑے گا کہ اس کا امپلیمنٹیشن ہمارے دور میں کیسے ہوگا۔ اور یہ چیزیں ڈسکس ہو چکی پچھلی کلاسز میں بتا چکا آپ کو، ایگزامپل بھی دیا تھا آپ کو کہ جرنی کی ڈیفینیشن کیا ہے، سفر کا ڈیفینیشن کیا ہوگا، کہ جس سفر میں ہم نماز کو قصر کریں گے یا روزہ ہمارے لیے آپشنل ہوگا۔ قرآن نے یہ نہیں بتایا کہ سفر کیا ہوگا، بس قرآن نے کہا کہ سفر کے دوران ایسا کر لیا کرو، اس لیے کیونکہ سفر کا ڈیفینیشن وقت اور حالات کے حساب سے بدلتا جائے گا۔ جو سفر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، ضروری نہیں کہ آج وہ ہمارے لیے بھی وہ سفر ہو، ہمارے لیے آج دوسرا ڈیفینیشن ہوگا سفر کا، لیکن اصول وہی قائم رہے گا کہ سفر کے دوران نماز قصر اور روزہ آپشنل۔ تو یہ میں بتا چکا ڈیٹیل سے، ابھی نہیں بتانے جا رہا۔ اسی طرح فساد فی الارض، اس کے تعلق سے بھی بتایا آپ کو کہ قرآن نے جو کیپٹل پنشمنٹ کا معاملہ رکھا ہے وہ ایک مرڈر کے کیس میں، یا دوسرا فساد فی الارض، کہ اگر کوئی پیس کو ڈسٹرب کر رہا ہو، لینڈ کے زمین میں جو شانتی ہے اس کو بھنگ کر رہا ہو۔ اب فساد فی الارض میں کیا کیا چیز آئے گی، اس کا ڈیفینیشن بھی الگ الگ زمانے میں الگ الگ طریقے سے چینج ہو سکتا ہے کچھ کرائم پروفٹ کے زمانے میں موجود تھا، آج کے زمانے میں موجود نہیں ہے، تو اس زمانے میں کیپٹل پنشمنٹ دیا گیا لیکن آج اس کا ریلیونس نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ کرائم اس ٹائم میں نہیں تھا، آج کے زمانے میں ہے، اور آج کے اسکالرس طے کریں گے کہ ہاں یہ فساد فی الارض ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کو حرام کام کے تعلق سے بتایا تھا کہ حرام کیا ہے، تو میوزک، سانگ، ویڈیوگرافی، فوٹوگرافی، کیمرہ، آرٹ، ڈرائنگ، یہ اپنی ذات میں کوئی حرام چیز نہیں ہے، بلکہ قرآن نے اصول یہ دیا کہ اگر فحاشی کی طرف لے جا رہا ہے، یہ زناگاری کی طرف لے جا رہا ہے یہ، تب وہ چیز حرام ہو جائے گا۔ تو وہ ساری چیزیں حرام ہو جائیں گی جن کے ذریعے سے فحاشی یا زنا کی طرف انسان جائے گا یا شرک کی طرف جائے گا۔ اپنی ذات کے اندر نہ ٹی وی حرام ہے، نہ میوزیکل انسٹرومنٹ حرام ہے، نہ ویڈیو کیمرہ حرام ہے، نہ پینٹنگ برش حرام ہے، نہ پینٹنگ کلر حرام ہے۔ تو یہ سیکنڈ کیٹیگری کے ایگزامپلس میں کافی دے چکا آپ کو، ان تینوں چیزوں کے ایگزامپل دے چکا۔ ابھی آج ہم فرسٹ کیٹیگری کی کچھ چیزوں کو شروع میں دیکھیں گے کہ کیسے قرآن کچھ چیزوں کے اصول کو بھی بیان کرتا ہے اور امپلیمنٹیشن کو بھی بیان کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ سیئنگ سلام ٹو نان مسلمس، دوسرے لوگوں کو سلام کرنے کے تعلق سے کیا حکم ہے دین کے اندر۔ تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں عام طور پہ تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ منع ہے، آپ غیر مسلموں کو سلام نہیں کر سکتے، یہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ سلام انیشیٹ مت کیجیے، کوئی سلام کرے تو آپ بس وعلیکم کہہ دیجیے۔ آئی تھنک میں یہ سب ٹاپک کور کر چکا ہوں ڈیٹیل میں، یا تو اس کلاس میں یا پھر DTP میں کور کر چکا ہوں، تو میں ڈیٹیل میں ابھی نہیں جا رہا ہوں یہاں پہ۔ آپ کے سامنے تو میں اگزامپل دے رہا ہوں کہ کیسے قرآن نے اس کا ایک امپلیمنٹیشن بھی دیا ہے، یعنی نفاذ بھی بتایا ہے، اور اس کا اصول بھی بیان کیا ہے۔ اس سے پہلے یہ دیکھ لیجیے کہ قرآن اس تعلق سے اور کیا جنرل باتیں کہتا ہے۔ جیسے سورہ نساء کی آیت نمبر 86 ہے، جہاں پہ اللہ پاک نے بتایا کہ اگر تمہیں کوئی بھی گریٹ کرے، کوئی بھی تمہیں گریٹ کرے تو تم اس سے بہتر اس کو گریٹ کرو، یا کم سے کم اس درجے کا ہی گریٹنگ کرو۔ اس میں یہ نہیں کہا کہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، کوئی اگر آپ کو ہائی ہیلو بولے تو آپ بھی اس کو اچھے ڈھنگ سے ہائی ہیلو بول سکتے ہیں، کوئی آپ کو اچھے ڈھنگ سے اگر سلام کرے تو آپ بھی اس کو وعلیکم السلام بول سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ کوئی ریلیجن کا بار نہیں رکھا اللہ پاک نے۔ اسی طرح سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 میں اللہ پاک نے بتایا اللہ کے اچھے بندوں کی پہچان کے طور پہ کہ جب ان سے جاہل لوگ خطاب کرتے ہیں، جب جاہل لوگ ان سے الجھتے ہیں، تو اچھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ سلام کہہ کے نکل جاتے ہیں، سلام کہتے ہیں پھر ان کو، شانتی ہو تم پہ۔ یہاں پہ بھی مسلم نان مسلم کا کوئی بار نہیں رکھا گیا۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 55 ہے کہ جب تم لغوی باتیں سنو، بکواس باتیں سنو، جو چیزیں ٹائم ویسٹ ہو، جیسے کوئی فضول باتیں ہو، تو وہاں سے بھی پھر تم کو نکل جانا چاہیے، بحث میں نہیں پڑنا چاہیے، سلام کر کے تم وہاں پہ نکل لو، السلام علیکم۔
تو یہاں پہ اللہ پاک نے کچھ جگہوں پہ بتایا کہ کیسے سلام کرنے کے تعلق سے بتایا جہاں پہ کوئی بار نہیں رکھا مسلم یا نان مسلم کا. اب ہم لوگ دیکھتے ہیں قرآن کے اندر ایک امپلیمنٹیشن بھی ہمیں ملتا ہے اس اصول کا. اصول میں آگے بتاؤں گا کہ اصول کیا ہے پھر دین کے اندر سلام کے تعلق سے. سلام کے تعلق سے یا کسی کے مغفرت کی دعا کرنا، دونوں کے تعلق سے. کیونکہ آج کل یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی نان مسلم مر جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، تو ہم لوگ پھر اس کے اوپر ایک بحث چھڑ جاتا ہے. کسی نے کہا ریسٹ آف پیس، تو اب اس کے اوپر پھر بیان آتا ہے کہ صاحب کیوں پیس کی دعا کر رہے ہیں آپ، وہ تو مشرک تھا، وہ تو کافر تھا، آپ کو نہیں کرنا چاہیے. یا کوئی کہتا ہے کہ may اللہ forgive his sins اور ہر sins، تو پھر اعتراض آتا ہے کہ کیوں آپ دعا کر رہے ہیں اس کے لیے، یہ تو دین کے اندر منع ہے. تو مغفرت کی بات ہو، مغفرت کی دعا کرنا ہو یا سلام کرنا ہو، سلام بھی ایک دعا ہی ہے. السلام علیکم، آپ کے اوپر اللہ کی سلامتی ہو، یہ بھی اللہ سے ایک دعا کر رہے ہیں. تو کیا یہ چیز کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، اس کا حل اپنے آپ نکل آئے گا اگر ہم قرآن کی طرف پلٹیں گے. تو اس ٹاپک کا ایک پہلے میں امپلیمنٹیشن بتاتا ہوں، پھر آپ کو پرنسپل بتاؤں گا کہ وہ کون سا اصول تھا جس کا امپلیمنٹیشن ہم نے دیکھا ابھی. یہ سورہ مریم کے اندر ہمیں اس کی مثال ملتی ہے. سورہ مریم کے اندر آیت نمبر 41 سے 47 تک میں، اور یہاں پہ بیان ہو رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، جس میں یہ بتایا گیا آیت نمبر 41 میں، جہاں پہ یہ کہا گیا کہ mention in the book Ibrahim, indeed he was a man of truth and a prophet. اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ اور ذکر کرو ابراہیم علیہ السلام کا، ابراہیم کا جو وہ ایک سچے صدیق تھے، سچے نبی تھے، اللہ کے نبی تھے. جب انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ اے والد کیوں آپ ان چیزوں کی پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں، جو نہ دیکھ سکتے ہیں، اور جو آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے. ان کے والد جو تھے وہ کافر تھے، مشرک بھی تھے. تو ان کو ابراہیم علیہ السلام دین کی دعوت دے رہے ہیں. اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دین کی دعوت دے رہے ہیں. اس کے بعد پھر انہوں نے اور ایکسپلین کیا کہ او مائی فادر انڈیڈ دیر ہیز کم ٹو می آف نالج دیٹ وچ ہیز ناٹ کم ٹو یو سو فالو می آئی ول گائیڈ یو ٹو این ایون پاتھ. تو وہ بتا رہے ہیں کہ میرے پاس وہ علم ہے جو آپ تک نہیں پہنچا ہے، تو میں آپ میری اتباع کیجیے، میں آپ کو صحیح راہ کی طرف ہدایت رہنمائی کروں گا. اے میرے والد آپ شیطان کی عبادت مت کیجیے، شیطان جو ہے سو وہ دشمن ہے، وہ اس کے پیچھے چلنا جو ہے اپنے لیے نقصان کرنا ہے، اور میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ آپ اگر اس کی پیروی کریں گے تو آپ کے اوپر بڑا عذاب آئے گا، بڑی پریشانی آئے گی. تو ان آیتوں میں بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے والد کو دین کی دعوت دے رہے ہیں. اور پھر آگے انہوں نے کہا، اس کے بعد ان کے والد صاحب نے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت سننے کے بعد ان کو نہ صرف ان کی بات کا انکار کیا بلکہ ان کو دھمکایا بھی، اور کہا کہ if you do not desist I will surely stone you so avoid me a prolonged time. تو تم اگر نہیں سدھرے، ابراہیم علیہ السلام کے والد کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو کہ تم نے اگر نہیں چھوڑا اپنا یہ کام، تم نہیں سدھرے تو میں تمہیں پھر سنگسار کر دوں گا، میں تمہیں مار دوں گا. یہ ابراہیم علیہ السلام کے والد نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا. کس چیز کے لیے کہا؟ کہ تم اگر نہیں بند کرو گے یہ مجھے دین کی باتیں بتلانا تو میں تمہیں کیا کروں گا؟ سنگسار کر دوں گا، مار دوں گا. تو یہ سب سننے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ یعنی یہ سنا انہوں نے کہ ان کے والد ان کو جان سے مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں. اس کے بعد کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے؟ قال سلام علیکہ. تو انہوں نے کہا کہ سلام علیکہ، سلام کیا اپنے والد کو. ہم اور آپ یہ سوچیں گے کہ بھائی ابراہیم علیہ السلام نے دین کی دعوت دی، فادر نے انکار کر دیا، نہ صرف انکار کیا بلکہ کہ یہ بھی دھمکی بھی دی کہ میں تمہیں مار دوں گا، پتھر سے ماروں گا، چلے جاؤ. تو ابراہیم علیہ السلام کو قرض کرنا چاہیے تھا، ابراہیم علیہ السلام کو خود بھلا برا کہنا چاہیے تھا، ابراہیم علیہ السلام کو خود لعنت بھیجنا چاہیے تھا. کیا انہوں نے ایسا کیا؟ نہیں. انہوں نے کہا کہ سلام علیکہ، سلامتی ہو آپ کے اوپر اللہ کی، ساستغفر لک ربی، اور میں آپ کے لیے اپنے رب سے مغفرت کی دعا کروں گا، میں اللہ سے آپ کے مغفرت کے لیے، آپ کے گناہوں کی معافی کے لیے دعا کروں گا رب سے. دونوں ہی چیز اس میں آ گئی. ابراہیم علیہ السلام سلام بھی کر رہے ہیں، یعنی جا رہے ہیں جاتے جاتے سلام بھی کہہ رہے ہیں کہ سلامتی ہو، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا بھی کروں گا کہ اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کرے. یہ مثال دی اللہ پاک نے قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے ہمیں اور آپ تک. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تو بہت سارے واقعات ہوئے ہوں گے نا، سینکڑوں ہزاروں لاکھوں واقعات ہوئے ہوں گے. تو کیا قرآن ان سارے لاکھوں واقعات کو بیان کرتا ہے؟ نہیں. میں بار بار کہہ چکا کہ قرآن کوئی ہسٹری سکھانے کی کتاب نہیں ہے، ہسٹری کے ذریعے ہدایت دینا ہے قرآن کا مقصد. ہسٹوریکل واقعہ کے ذریعے ہدایت ہمیں اور آپ کو دینا ہے. قرآن صرف آپ کو ہسٹوریکل واقعہ نہیں بتا رہا ہے کہ ایسا ایسا ہوا تھا، بلکہ اس کے آگے بڑھ کے ایک قدم یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے لیے ہدایت ہے، اس میں ہمیں اس سے ہدایت لینا ہے.
تو ایک نبی اپنے کافر والد کو، مشرک والد کو دین کی دعوت دیتا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ دعوت انہوں نے پہلی بار دی تھی زندگی میں. ایسا لگتا ہے کہ یہ زندگی میں پہلی بار انہوں نے دعوت دی تھی، نہیں، انہوں نے سے پہلے بھی دیا ہوگا. لیکن اس موقع کو قرآن کوٹ کر رہا ہے ہمارے اور آپ کی ہدایت کے لیے کہ کیسے انہوں نے پھر سلام بھی کیا اور کہا کہ استغفار کی دعا بھی کروں گا. تو یہاں پہ ہمیں یہ رہنمائی مل رہی ہے، یہ ہدایت مل رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جس طرح سے کیے تھے اس طرح ہم اور آپ بھی کر سکتے ہیں. اب یہ جو واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے یہ کس اصول کا نفاذ تھا یہ سمجھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ آپ اتنی بات سمجھیں گے تو ممکن ہے کہ پھر آپ سے کوئی کہے گا کہ بھائی جس نے تم کو سمجھایا ہے اس نے تمہیں آدھی ادھوری بات بتائی ہے، سورہ توبہ کی 2 آیتیں بتائی ہی نہیں، تو تم غلط سمجھ رہے ہو. تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں پہ اصول جو نافذ ہوا یا جس اصول کو امپلیمنٹ کیا ابراہیم علیہ السلام نے، اس کو قرآن نے بیان کیا سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 اور 114 میں. آیت نمبر 113 میں اللہ پاک نے کہا کہ نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے یہ نہیں ہے صحیح، یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ ان مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں. یہاں پہ بھی دیکھیں مغفرت کی بات آ رہی ہے کہ نبی اور ایمان والوں کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ ان مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں چاہے وہ ان کے اپنے قریبی بھی ہوں، جبکہ ان کے سامنے یعنی نبی کے سامنے یا ایمان والے کے سامنے یعنی آپ کے سامنے، میرے سامنے یہ کلیئر ہو جائے کہ وہ اصحاب الجحیم ہیں، کہ وہ جہنم میں جلنے والے ہیں. اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کے نزدیک یہ کلیئر ہو جائے کہ فلاں شخص جہنم میں جلنے والا ہے، تب پھر یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں. اور پھر آگے اللہ پاک نے آیت نمبر 114 میں ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو کنیکٹ کرتے ہوئے پھر ہمیں سمجھایا ہے اس واقعے سے کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے تھے، آگے بھی وہ اس لیے کرتے رہتے تھے کیونکہ انہوں نے وعدہ لیا تھا. اور وعدہ کہاں لیا تھا؟ یہ اسی آیت میں آپ کو بتایا ابھی سورہ مریم کی آیت میں، جہاں پر انہوں نے کہا کہ I will ask forgiveness for you of my Lord، کہ میں آپ کے لیے اپنے رب سے مغفرت کی دعا کروں گا. وعدہ کیا تھا نا، تو وہ کر رہے تھے آگے بھی. تو اس واقعہ کو کنیکٹ کرتے ہوئے اب ایک اسٹیپ آگے قرآن یہ بتا رہا ہے کہ مغفرت کی دعا کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کیونکہ وعدہ بھی کیا تھا ان سے. لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کے نزدیک بھی یہ کلیئر ہو گیا کہ ان کا والد اللہ کا دشمن ہے، تب انہوں نے اپنے آپ کو ڈسوسیٹ کیا اپنے والد سے، اور ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ اوا تھے، نیک تھے بہت. تو ان دونوں آیتوں سے کیا پتہ چلا ہمیں؟ ان دونوں آیتوں سے ہمیں یہ معلوم چلا، یہ دھیان رکھیے گا کہ یہاں پہ جو واقعہ سورہ مریم کا بیان ہوا ہے اوپر قال سلام علیکہ، جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام سلام کرتے ہیں، کہتے ہیں والد سے کہ میں مغفرت کی دعا کروں گا، تو وہاں سے مغفرت کی دعا انہوں کرتے رہے وہ آگے بھی. ایسا نہیں ہے کہ وہاں بند کیا، وہ شروعات تھا، بلکہ وہ مغفرت کی دعا کرتے رہے. پھر ان کے زندگی کے کسی اسٹیج میں جب ان کے نزدیک یہ بات کلیئر ہو گیا کہ ان کے والد واقعی نہیں آنے والے ہیں راستے پہ، یا واقعی اللہ کے دشمن ہے، واقعی اصحاب الجحیم ہے، تب انہوں نے بند کیا تھا. تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی، ہمارے لیے یہ اصول نکلا دین کا کہ ہم اور آپ بھی کسی کو سلام کا جواب دینا یا کسی کو سلام کرنا یا کسی کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، چاہے وہ مشرک بھی ہو، وہ ہم تب تک کر سکتے ہیں جب تک ہمیں یہ کلیئر ہو جائے، کہ جب تک ہمیں یہ کلیئر نہ ہو کہ یہ واقعی جہنم میں جلنے والا ہے. اگر آپ کے نزدیک کلیئر ہو چکا ہو کہ بھائی فلاں شخص جو ہے وہ واقعی جہنم میں جلنے والا ہے، تب آپ اس کے لیے نہیں کریں، تب آپ اس کے لیے بند کریں. لیکن اگر آپ کے نزدیک یہ کلیئر نہیں ہے تب تک آپ اس کو کر سکتے ہیں. یہاں پہ یہ بھی دھیان رکھیے گا، آپ کے اور میرے نزدیک کلیئر ہونے کا مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ کے نزدیک بھی ایسا ہی معاملہ ہو. یہ بھی امپورٹنٹ چیز ہے. ہو سکتا ہے کہ ہمیں لگ رہا ہو کہ واقعی یہ دین میں نہیں آئے گا، ہمیں لگے کہ واقعی یہ جہنم میں جلنے والا ہو، اللہ کو زیادہ علم ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، ہو سکتا ہے اللہ کی نظر میں ایسا نہیں ہو معاملہ. لیکن اللہ نے ہمیں اور آپ کو یہ کرائٹیریا دیا ہے کہ تمہارے نزدیک یہ کلیئر ہونا چاہیے. تو نٹشل میں یہ ہے کہ سلام کرنا کسی کو، السلام علیکم یا سلام کا جواب دینا، یا کسی کے مغفرت کی دعا کرنا، اس کو شانتی ملے یا اس کے لیے اللہ پاک معافی کرے، یہ آپ اور ہم تب تک کر سکتے ہیں جب تک ہمیں یہ کلیئر نہ ہو کہ یہ سامنے والا اصحاب الجحیم جہنم میں جلنے والا ہے. اس کے لیے ایک طریقہ، ایک پیمانہ تو یہ ہوگا کہ جب آپ شیور ہیں، ڈیم شیور ہو کہ ہاں بھائی اس آدمی کو. اچھا ایک اور چیز یہاں پہ دیکھیں، اسی آیت میں ایک اور بات چھپی ہوئی ہے سورہ مریم کی آیت میں واپس پیچھے جاتا ہوں. اس میں یہ جو سیکنڈ آیت ہے، Oh my father, indeed there has come to me a knowledge that which has not come to you. یہاں پہ یہ سمجھیے گا، ابراہیم علیہ السلام کہہ رہا ہے کہ والد میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، تو اس لیے میری اتباع کیجیے. یہ کہہ رہے ہیں والد کو کہ ان کے پاس علم نہیں ہے، جبکہ ان کے والد کیا کر رہے ہیں؟ مشرک بھی ہیں، کافر بھی ہیں، مطلب ہمارے لیے مشرک بھی ہیں، کافر بھی ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں آپ کے پاس وہ علم نہیں ہے. تو یہ سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں. تو اس آدمی کے بارے میں جس آدمی کو
جو آدمی شرک میں ہے, جو آدمی کفر میں ہے, ہمارے پوائنٹ آف ویو سے اس کے تعلق سے نبی علیہ السلام کہہ رہا ہے کہ آپ کے نزدیک علم نہیں ہے. تو اس لیے ہمارا آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے آپ کے آس پاس جو نان مسلم ہیں, کیا آپ شیور ہیں کہ ان کے پاس علم پہنچا, ان تک دین کی دعوت پہنچی, اور صرف پہنچی نہیں, بہت اچھے سے سمجھایا گیا ان کو, اور صرف سمجھایا نہیں گیا, اور انہوں نے پھر سمجھنے کے بعد بھی اس کا انکار کیا, انہوں نے ریجیکٹ کر دیا, اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایسے ریجیکٹر ہیں کہ یہ کبھی دین پہ نہیں آنے والے ہیں. اگر آپ ایسا کنوینس سے سمجھتے ہیں کسی کے بارے میں, تو آپ پھر کہیے کہ ٹھیک ہے, اس کے لیے پھر ہم مغفرت کی دعا نہیں کریں گے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو آپ کر سکتے ہیں, یہ اسلام ہمیں اس کا حکم دیتا ہے.